أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گفتگو نظام حکمت صدرائی میں چل رہی تھی۔ اس میں ہم جو کتاب ہمارے مد نظر ہے وہ جناب عبد الرسول عبودیت حفظہ اللہ کی ہے کہ اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بحث اس کتاب کی دوسری فصل میں پہنچی تھی کہ جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ حکمت متعالیہ جو جناب ملا صدرہ کا فلسفی نظام ہے یہ کیسے وجود میں آیا ہے، اس کے مختصات اور اس کی خصوصیات کون کون سی ہیں، اور حکمت متعالیہ سے پہلے کون کون سے مکاتب فکر جو ہیں وہ موجود تھے۔ ہماری بحث جو یہاں پہنچی تھی، میں نے پچھلے درسوں میں فارسی ٹیکسٹ کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر درس دیے تھے، لیکن اس دفعہ کوشش کی ہے، وقت چونکہ موجود تھا تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، تاکہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، درس سنیں گے تو ان کے لیے قابل استفادہ مزید واقع ہو جائے، وہ اپنی خود آنکھوں سے اس متن کو دیکھیں بھی، پڑھیں بھی، اور پھر اس کے اندر تفکر کریں۔ تو انشاءاللہ کوشش ہوگی میری کہ بعد والے دروس میں جو ہے وہ درس کو ترجمہ کر کے پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کروں اور اس کی توضیحات جو ہیں وہ پیش کروں۔ ممکن ہے کہ اس وعدے کو وفا بھی بعض درسوں میں نہ کر سکوں وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن چونکہ اردو میں وہ مطالب سارے بیان ہو چکے ہوتے ہیں تو کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آتی۔ اب ہماری بحث جو ہے وہ یہاں پہنچی تھی کہ ہمارے حکمت متعالیہ سے پہلے چند مکاتب فکر موجود ہیں، جیسے فلسفہ مشاء ہے، جیسے فلسفہ اشراق ہے، جیسے کلامی مکتبہ فکر ہے، جیسے عرفانی مکتبہ فکر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ حکمت متعالیہ سے پہلے موجود ہیں، انہوں نے اپنے تئیں جو ہیں وہ کاوشیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ اب یہاں پر جو مختلف جہان بینی یا ورلڈ ویو پیش کی جاتے ہیں، ایک ورلڈ ویو جو ہے وہ دینی اور ریلیجیس جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ دینی کائناتی تصور کہ ورلڈ ویو کو جو ہے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے کائناتی تصور کے ساتھ۔ تو ریلیجیس ورلڈ ویو جو ہے دینی کائناتی تصور، فرماتے ہیں کہ یہاں دینی کائناتی تصور کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو مذکورہ بالا نظام بے تاثیر نہیں رہا ہے۔ اوپر آپ نے پچھلے درس میں، درس نمبر 4 میں اس کو ملاحظہ کر لیا ہے کہ آپس میں مد مقابل قرار پا رہے ہیں، عرفان، کلام، فلسفہ۔ تو یہ ایک نزاع جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ اس نزاع کے اندر، اس علمی جھگڑے کے اندر، علمی ڈیبیٹ کے اندر جو ہے دینی کائناتی تصور یہ بے تاثیر جو ہے وہ نہیں رہا ہے۔ دینی کائناتی تصور سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ دین کی جانب سے عالم ہستی کے بارے میں اپنایا گیا زاویہ نظر یا زاویہ نگاہ یا نقطہ نظر، کہ دین نے اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ کائنات کے بارے میں اپنا موقف، اپنی نظر جو ہے وہ اپنائی ہے، اور ان مذکورہ سوالات کے جوابات ہیں، یعنی عالم ہستی کے بارے میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات دین کے متون میں دین نے بھی جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ تو اسی ان ابحاث کے مجموعے کو دینی کائناتی تصور سے یاد کیا جاتا ہے کہ دین اس عالم کے بارے میں اپنی کیا نگاہ رکھتا ہے، انسان کے بارے میں اپنی کیا نگاہ رکھتا ہے۔ یہ نگاہ جو کلی نگاہ ہوتی ہے، یونیورسل نگاہ ہوتی ہے، یعنی ایک مرتبہ ہم عقلی طور پر، فلسفیانہ طور پر، عقل محض کے طور پر جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کائنات کی تحلیل کرتے ہیں، اس کائنات کی تحقیق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر ہم آ کر کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ دین کا اپنا جو ورلڈ ویو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ریلیجیس ورلڈ ویو سے تعبیر کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ مطلب انتہائی اہم بھی ہے، بہت سارے سوالات کا جواب بھی ہے، ابھی اس مطلب کے اندر داخل نہیں ہونا، لیکن
तवज्जो आप अगर रखेंगे तो बहुत सारे सवालात के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ फरमा रहे हैं कि ये बात वाज़ेह है कि मजहबी कायनाती तसव्वुर किसी मुनज़्ज़म शक्ल में दीनी मुतून में मौजूद नहीं है। यानी जब हम कहते हैं कि रिलीजियस वर्ल्ड व्यू जो है, उसके ऊपर कोई, आप यूँ नहीं कह सकते कि मतलब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या खुदावंद मुतआल की तरफ से एक मुनज़्ज़म, एक एकेडमिक किताब के तौर पर एक वर्ल्ड व्यू बयान किया जाता है। जैसे इब्न सीना ने अपना एक वर्ल्ड व्यू बयान किया है, उसकी मुख्तलिफ फ़ुसूल की शक्ल में, उसकी मुख्तलिफ किताबों की सूरत में। तो ये वर्ल्ड व्यू जो है इस तरीके से आपको दीनी मतून के अंदर यूं मुनज़्ज़म नहीं मिलेगा। मतालिब मिलेंगे लेकिन मुनज़्ज़म एक एकेडमिक किताब के तौर पर चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो लिहाजा फरमाते हैं ये बात वाज़ेह है कि मजहबी कायनाती तसव्वुर किसी मुनज़्ज़म शक्ल में दीनी मतून में मौजूद नहीं है, बल्कि इसे नकली तरीके और दीनी दाखिली ज़ाविया निगाह से कुरान और मुतबर रिवायात जैसे मतून दीनी से अख्ज़ करना पड़ता है। यानी खुद उस मतन दीनी के अंदर गौर व खोज करना पड़ता है, फ़हम करना पड़ता है, आयात के अंदर, रिवायात के अंदर गोता ज़नी करनी पड़ती है इल्मी तौर पर, और फिर एक आलिम जो है वो दीनी पॉइंट ऑफ व्यू, जो वर्ल्ड व्यू है कायनात के बारे में, उसको जो है वो बयान करता है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने यहाँ पर बयान किया है कि अल्लामा तबातबाई ने तफसीर अल मीज़ान में किया है, या किसी हद तक वैसे ही जैसे फ़िक़ही अहकाम को रिवाई मुतून से अख्ज़ करने का तरीका है, कि फ़ुक़हा ने क्या किया है, फ़िक़ही नुक्ता निगाह दीन का क्या है, आयात और रिवायात में कैसे बयान हुआ है, उसको इल्म फ़िक़्ह के अंदर बयान किया है, फ़िक़ही अहकाम की सूरत में उनको लेकर। अब आप देखें, फ़तवे की सूरत में तो मतालिब नहीं मौजूद हैं। फ़तवे की सूरत में मतालिब को या मसलन उसको इस्तिदलाली तौर पर बयान करना, ये फ़ुक़हा का काम है। फ़िक़ही किताबों में उसको बयान किया है। कहाँ से इस्तिफ़ादा किया? आयात व रिवायात में। इसी तरीके से मारिफ़ की दुनिया में, फ़लसफ़े की दुनिया में, अक़ली मतालिब के अंदर भी ये सिचुएशन जो है वो इसी तरीके से मौजूद है। यहाँ पर एक ताबीर इस्तेमाल की थी, जो दीनी कायनाती तसव्वुर है, उसमें हम जो रविश और मेथड या अप्रोच इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? दीनी दाखिली ज़ाविया निगाह, ये एक इस्तिलाह है। इससे मुराद क्या है, इसको मैंने नीचे हाशिया में वजाहत की है। मैं वहीं से ही आपके लिए मतालिब बयान करता हूँ। फरमाते हैं कि ये इस्तिलाह उस वक्त इस्तेमाल होती है कि जब किसी मज़हब के अंदरूनी अकायद, मसलन इस्लाम के बारे में हम बात करना चाहते हैं, इस्लाम के, एक मुसलमान है, इस्लाम के अकायद के बारे में गुफ्तगू करना चाहता है। अंदरूनी अकायद, मुतून और रिवायात की रोशनी में उसके मसाइल और नज़रियात का तज्ज़िया किया जाता है। इस नुक्ता नज़र में मजहब को उसके अपने उसूलों की बुनियाद पर समझा और बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पे, जब कोई मुसलमान कुरान, हदीस और इस्लामी फ़िक़्ह की रोशनी में तौहीद या मआद पर बहस करता है तो ये एक दरून दीनी नुक्ता निगाह कहलाता है। दरून दीनी फ़ारसी ताबीर है, और इसको मैंने उर्दू में तर्जमा जो है वो ये वाला किया है, दीनी दाखिली ज़ाविया निगाह, नुक्ता निगाह। कि यहाँ पर चूँकि क्या होता है, दो तरह के हमारे पास बहस करने के ज़ाविया निगाह हैं, अप्रोचेज़ हैं। एक मरतबा हम क्या करते हैं, किसी गैर मुस्लिम के लिए बात कर रहे होते हैं, या मसलन एक इस्लाम से बाहर का बंदा जो है इस्लाम के बारे में जो है वो गुफ्तगू करता है, डिबेट करता है, या ख़ुद किताब लिखता है, या तहलील करता है, तज्ज़िया तहलील करता है मतालिब के बारे में। इसको हम कहते हैं बरून दीनी, यानी दीन से बाहर रहते हुए एक अप्रोच को इस्तिफादा करते हुए उस दीन को समझना। ये रविश जो है मामूलन अक्ली रविश होती है। एक निगाह है दुरून दीनी, यानी आप उसी दीन के अंदर आकर मसाइल को स्टडी करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको तहलील करते हैं, एक नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। तो जब उस दीन के अंदर दाखिल होकर आप जब बहस करते हैं, तो दीन में दाखिल होने से मुराद क्या है, आप उसके बुनियादी रिसोर्सेज को मान चुके हैं, उसके बुनियादी उसूलों को आप अकली तौर पर जो है वो साबित कर चुके हैं। तो उन्हीं उसूलों के तहत आप फिर जदीद तहकीकात जो है वो करते हैं, उसकी जुजियात में जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप फिर यहाँ पर बहस करते हैं कि आयात में तौहीद के बारे में क्या कहा गया है, मात के बारे में क्या कहा गया है, नबूवत के बारे में क्या कहा गया है, रिवायात में पैगम्बर ने क्या कहा है, आइम्मा अहले बैत ने क्या कहा है। तो ये वाली बहस जो होती है, ये
درون دینی نگاہ ہوتی ہے، یعنی دینی داخلی زاویہ نگاہ ہوتا ہے۔ تو معمولاً جب ہم متون دینی میں بحث کرتے ہیں تو اس میں ہماری جو نگاہ ہوتی ہے وہ یہی انٹرا ریلیجیس ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مذہبی کائناتی تصور ان چار مذکورہ کائناتی تصور کے مقابل ایک باقاعدہ رقیب کے طور پر سامنے نہیں آئی۔ یعنی آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، اس کو بیان بھی کریں، مثال کے طور پہ میں اس کو خلاصہ بیان کر دوں پھر متن پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ متکلم جو ہے وہ دین کے مقابلے میں آ کر اپنی رائے دے رہا ہو، فلسفی جو ہے وہ دین کے مقابلے میں آ کے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہو، عارف جو ہے وہ دین کے مقابلے میں آ کے اپنی ایک رائے کا اظہار کر رہا ہو، نہ ایسا نہیں ہے، رقیب کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، متکلم اپنی فہم کو دین کے مطابق سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو علم کلام کے اندر عقائد کا اثبات کیا ہے وہی عین دین ہے۔ عارف بھی کہتا ہے کہ میں نے جو اپنے سیر و سلوک کے ذریعے، شہود کے ذریعے جن حقائق کو کشف کیا ہے اور پھر اس کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، یہ وہی حقائق ہیں کہ جس سے دین پردہ اٹھا رہا ہے۔ فلسفی بھی ایسے ہی کہتا ہے کہ میں عقل کے راستے پر چلتے ہوئے جن حقیقتوں تک پہنچا ہوں، یہ وہی حقیقتیں ہیں کہ دین اس کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دینی نقطہ نگاہ، دینی کائناتی تصور، ریلیجیس جو ورلڈ ویو ہے، یہ ایک رقیب کے طور پر نہیں تھا، بلکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہر مسلمان فلاسفر، عارف، متکلم اپنی فکری نظام کو مذہبی کائناتی تصور کے مطابق تصور کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف اپنے فکری نظام کو درست اور مطابق بواقع سمجھتا ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ دلائل لے کر آیا ہے، برہان قائم کیے ہیں، دلائل قائم کیے ہیں، اور جب دلیل قائم کرتی ہے تو اس کی نظر میں کیا ہے، وہ مطابق بواقع ہے، سچائی پر مبنی ہے، درست ایک فکری نظام ہے۔ اور دوسری طرف وہ اپنے ایمان کی بنا پر مذہبی کائناتی تصور کو بھی حق اور حقیقت کے مطابق سمجھتا ہے، یعنی دین کو حق سمجھتا ہے، کیونکہ اگر وہ دین کو حق نہ سمجھتا ہو، دین کے اندر شک کا شکار ہو، دین کے اندر وہ انکار کی کیفیت رکھتا ہو، تو پھر وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ متکلم کی ہم بات کر رہے ہیں، عارف کی ہم بات کر رہے ہیں، مسلمان فلسفی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ دین کو حق سمجھتا ہے۔ تو ایک طرف سے دین اس کے نزدیک حق ہے، یعنی مطابق بواقع ہے، دوسری طرف سے وہ جو اپنے نظریے کو ڈسکس کر رہا ہے، اس کے اوپر دلائل قائم کر چکا ہے، اس کے اوپر برہان لا چکا ہے، اس اپنے فکری نظام کو وہ مطابق بواقع اور درست سمجھتا ہے، سچ سمجھتا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو متکلم سمجھے گا کہ جو میں نے سمجھا ہے وہ دین ہے، عارف کہے گا جو میں نے سمجھا ہے وہ دین ہے، اور فلسفی کہے گا کہ میں نے جو سمجھا ہے وہ دین ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے نقطہ نگاہ کے اندر جو نتائج تک پہنچتا ہے اس کو حق سمجھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے یہ تو مسلم ہے کہ دین حق ہے، تو دو حق تو نہیں ہو سکتے، یہ حق ایک ہی ہے، تو لہٰذا فہم جو ہے وہ ہر کوئی اپنی فہم کو دین کے فہم کے مطابق جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ناگزیر ہوتا ہے کہ وہ مذہبی جہان بینی یعنی دینی کائناتی تصور کو چاہے کسی حد تک تعویل اور توجیہ کے ذریعے ہی صحیح، یعنی بالکل واضح طور پر اس کی فہم جو ہے، اس کا نظریہ جو ہے وہ دین کے ساتھ سازگار نظر نہیں آ رہا، توجیہ کرنی پڑتی ہے تب وہ سازگار نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں حتیٰ تعویل اور توجیہ کے ذریعے ہی صحیح اپنے فکری نظام کے مطابق بلکہ وہ دینی اور مذہبی جہان بینی اور ورلڈ ویو کو اپنے فکری نظام کے مطابق ثابت کرے، ورنہ وہ تضاد کا شکار ہو جائے گا۔ کیوں تضاد کا شکار ہوگا؟ چونکہ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے دین حق ہے، دوسری طرف سے وہ قائل ہے کہ میرا نظریہ جو ہے وہ حق ہے، چونکہ میں اس پر دلیل قائم کر چکا ہوں۔ تو اگر اس کا نظریہ دین کے مطابق نہ ہوا تو دین کو تو وہ مسلم فرض کر چکا ہے کہ یہ دین حق ہے، اگر اس کا نظریہ دین کے مطابق نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نظریہ باطل ہے۔ تو ایک طرف وہ دلیل سے ثابت کر چکا ہے کہ میرا نظریہ سچائی پر مبنی ہے، میرا نظریہ جو ہے وہ مطابق بواقع ہے، لیکن دوسری طرف سے اگر وہ دین کے مطابق نہ ہوا تو اس کا نتیجہ لازمی یہ نکلے گا کہ درست نہیں ہے، تو ایک ہی وقت میں غلط بھی ہے اور درست بھی ہے، باطل بھی ہے، حق پر بھی ہے۔ یہ نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا جو کہ بالکل تضاد کا جو وہ شکار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہر کوئی اپنی فکر کو دین کے ساتھ سازگار ہی کرتا نظر آتا ہے۔ یہ دعویٰ متکلم کے بارے میں
اس قدر واضح ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل یا گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بات واضح ہے، متکلمین جو ہیں ان کا کام ہی دین کا دفاع کرنا ہے، دین کے عقیدوں کی وضاحت کرنا ہے، دین کے عقیدوں کو اثبات کرنا ہے۔ تو متکلم کے بارے میں تو کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بیان کردہ فہم جو ہے وہ مطابق با دین ہے یا نہیں ہے، اس کا تو دعویٰ واضح ہے۔ یعنی ہم یہ دلیل لانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بیان کرنے کی، اس بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ متکلم جو ہے وہ اپنے دعوے کو دین کے مطابق سمجھتا ہے۔ نہ، یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ متکلم کہتے ہی اس کو ہیں جو دین کا دفاع کرتا ہے، دین کا اس بات کرتا ہے، دین کے نظریات اور ان کی جو ورڈ ویو ہے، نقطہ نگاہ ہے، اس کو تحلیل کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات واضح ہے، کیونکہ وہ تو خود کو مذہبی کائناتی تصور کا محافظ اور نمائندہ سمجھتا ہے۔ دیگر تین گروہ کے بارے میں بھی، یعنی جو مکاتب فکر ہیں، دوسرے تین جو ہیں، عرفانی مکتبہ فکر، مشائی مکتبہ فکر اور اس کے بعد اشراقی مکتبہ فکر، یہ تین گروہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اگر ان کے دینی متون سے استناد اور تفسیری مباحث پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات روشن ہو جائے گی۔ ابن سینا جو ہے اس کی عبارتیں دیکھ لیں تو وہ بھی سازگاری دین کے ساتھ جو ہے اس کو بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابن رشد کو دیکھ لیں، وہ بھی فلسفہ اور دین کے درمیان سازگاری ایجاد جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ عرفا کو دیکھ لیں، وہ بھی اسی طرح سازگاری ایجاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں دین یہی کہہ رہا ہے، ہم جو تفسیر بیان کر رہے ہیں یہی قرآن سے جو ہے اس کا ظہور جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ان کی کتابیں پڑھنے سے واضح ہو جائیں گی۔ چنانچہ مذہبی کائناتی تصور صدر المتعلل یعنی ملا صدرہ سے پہلے کے دور میں چار کائناتی تصور کے نظام میں پانچویں مستقل فریق کے طور پر نہیں ابھری۔ یعنی مذہبی کائناتی تصور جو ہے وہ رقیب نہیں تھا، تو پانچواں فریق تو نہیں بن سکتا تھا، چونکہ وہ رقیب تھا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ پس پردہ رہ کر طولی انداز میں اثر انداز رہی ہے۔ طولی انداز میں رہنا یعنی وہ ان کے پشت پردہ ہے، ان کے پیچھے ہے، ان کے بیک پر ہے۔ یعنی متکلم کہہ رہا ہے کہ میں دین کی بات کر رہا ہوں، فلسفی کہہ رہا ہے میں دین کی بات کر رہا ہوں، عارف کہہ رہا ہے میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ ہر کائناتی تصور جب دینی متون سے روبرو ہوتا ہے تو ان دینی متون کو اپنی حمایت اور دوسروں کی مخالفت میں تفسیر کرتا ہے اور انہی کی بنیاد پر دوسروں پر اعتراض کرتا ہے۔ یعنی چونکہ وہ اپنے نظریے کو دین کے مطابق سمجھ رہا ہوتا ہے تو لہٰذا دوسرے کے نقطہ نگاہ کو، دوسرے کے نظریے کو وہ دین کے مخالف سمجھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس پر اعتراض کرتا ہے، اس کو مخالف دین کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض نتائج جو ہیں آپ نے دیکھے ہیں کہ ہمارے دینی مفکرین کے درمیان جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بعض متکلمین نے انہی دینی متون کے سہارے بعض فلاسفہ کو منکر ضروریات دین قرار دیا اور ان کی تکفیر کی۔ اس کا نمایاں مظہر کون ہے؟ امام غزالی، کہ جنہوں نے تحافظ الفلاسفہ نام کی کتاب لکھ کر یہ بات ثابت کی ہے کہ فلاسفہ اور فلسفی نظریات کے درمیان ہی ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے ابن سینا کی تکفیر کی ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ اشراق کی زندگی کو دیکھیں تو ان کو بھی کافر ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ جناب ملا صدرہ کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی گوشہ نشین رہے، گوشہ نشینی کی ان کو جو ہے وہ زندگی گزارنی پڑی۔ کیوں زندگی گزارنی پڑی؟ ان کے اپنے افکار کی وجہ سے، کہ علماء جو ہیں وہ کہا کرتے تھے ہماری فہم دین ہے، اور اس کے مقابل میں ان کی نظر چونکہ ہماری فہم کے مطابق نہیں ہے تو لہٰذا ان کی فہم جو ہے وہ دین بھی نہیں ہے اور یہ دین کے مقابلے میں ہے، اور ان کے خلاف پھر سختیاں جو ہیں وہ کرتے تھے۔ اس کے بالمقابل مثلا یہ تو تھا متکلمین کا فلاسفہ کے خلاف ہونا۔ اب آتے ہیں کہ فلاسفہ نے متکلمین کو کیا کہا ہے؟ یہ ظاہر پرست ہیں، یعنی سطحی نگاہ رکھتے ہیں، فقط عامیانہ فہم کے مطابق متون دینی کو سمجھتے ہیں، دینی حقائق کے فہم میں سطحیت، تعمق اور گہرائی کی کمی کا الزام دیا، یعنی اتنے گہرے نہیں ہیں، یہ فقط جو ہے وہ بالکل عرفی ظہور اور عرفی معنی اپنی سطحی فکر کے ساتھ جو ہے متن دینی کی خدمت میں جاتے ہیں اور مطالب کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اسی طرح بعض عرفاء نے، یہ تو تھا فلاسفہ نے متکلمین کے بارے میں کیا کہا ہے، اب عرفاء نے فلاسفہ کو کیا کہا؟ عرفاء نے فلسفیوں کو جو محض استدلالی ہیں، یعنی فلسفی جو ہیں وہ پیور ریزن، عقل محض پر جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہوئے اپنی بحث کو، ڈسکشن کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، عرفاء نے فلسفیوں کو جو محض
استدلالی ہیں درک حقائق یعنی حقائق کے درک کرنے میں، اور دینی اسرار میں کمزور اور ناپائیدار قرار دیا ہے۔ یعنی عرفا کہتے ہیں فلسفی جو ہیں وہ دینی حقائق کے سمجھنے میں کمزور ہیں، ان کی کاوش، ان کے نظریے ناپائیدار ہیں، مضبوط نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے متن کے اندر، میں اس کو حاشیے میں اس کی وضاحت کی ہے میں نے۔ جناب عبودیت نے عرفا کی ان اصطلاح کو ذکر کیا ہے۔ جناب عبودیت فرماتے ہیں کہ عرفا فلاسفہ کو کیا کہتے ہیں؟ پائے فیلسوفان را چوبین دانستند، یعنی عرفا نے کہا ہے کہ فلاسفہ کا جو پاؤں ہے، ٹانگ ہے، جو بھی آپ اس کو تعبیر کریں، وہ کیا ہے؟ لکڑی کی ہے۔ یعنی یہ جو عقل محض کے ساتھ حقائق کو درک کرنے کے لیے چل نکلے ہیں، مصنوعی ٹانگ ہے، اس کے ساتھ یہ سیدھے راستے تک پہنچنے میں بہت ساری دشواریاں ان کو پیش آئیں۔ چوبین جو ہے وہ لکڑی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر پائے چوبین جو ہے وہ کیا ہے؟ مصنوعی ٹانگ۔ تو مصنوعی ٹانگ کی طرف جب وہ اشارہ کیا جا رہا ہے، اور مصنوعی ٹانگ خود علامت کس چیز کی بن جائے گی؟ غیر اصلی ہونا، ناپائیدار ہونا، کمزور ہونے کے، یہ اس کے مساوی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا مولانا رومی نے یہ، چونکہ مولانا رومی نے اس اصطلاح کو استعمال کیا، عقل صرف کو یعنی پیور ریزن کو ایسی مصنوعی ٹانگ سے تشبیہ دیتے ہیں جو وقتی سہارا تو دے سکتی ہے، لیکن طویل سفر یا باریک راستے میں گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ یعنی انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت کو درک کرنے کے لیے نکلا تو ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کو درک نہیں کر پائے گا، اور اس کے اندر وہ غلطی کر پائے گا، کر گزرے گا۔ تو لہٰذا عرفا جو ہیں وہ فلسفیوں کو کہتے ہیں کہ تم حقائق کے درک کرنے میں اور دینی اسرار کو کشف کرنے میں بہت کمزور اور ناپائیدار ہو، تمہاری جو ٹانگ ہے وہ مصنوعی ہے۔ یعنی پائے فیلسوفان چوبین دانستن، یعنی ان کے پاؤں جو ہیں وہ مصنوعی ٹانگ ہے ان کی، اور وہ حقائق کو درک کرنے میں بنیادی مضبوطی جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ بعض فلاسفہ، پھر فلاسفہ عرفا کو کیا کہتے ہیں؟ بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دعوے غیر عقلانی ہیں۔ مثلا آپ لوگ مثال کے طور پہ جو وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خدا ہی فقط وجود ہے، باقی جو ہیں وہ اس کے تجلیات میں سے ہیں، وہ وجود نہیں ہیں، یعنی وجود کی تعبیر آپ ان کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کی یہ بات جو ہے غیر عقلانی ہے، عقل اس کو فہم نہیں کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح فلاسفہ ان کو غیر عقلانی ہونے کا الزام دیتے ہیں۔ خب البتہ دینی جہان بینی یعنی اس کا ورلڈ ویو، دینی ورلڈ ویو جو ہے، نے ایک اور پہلو سے بھی فلسفے پر اثر ڈالا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، معمولاً یہ سوال و اعتراض بھی کیا جاتا ہے فلسفے کے اوپر، کہ آپ فلسفہ اسلامی جو کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ فلسفہ تو آزاد ہوتا ہے مذہب کی قید سے، دین کی قید سے، وہ تو آزاد بحث کرتا ہے۔ آپ فلسفہ اسلامی کی جو تعبیر استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو ایک کنٹراڈکٹیو ٹرم ہے، آپس میں جو ہے وہ متضاد، آپ نے دو ورڈ کو جو ہے وہ جوڑ دیا ہے، ایک فلسفہ اور ایک اسلام۔ اگر فلسفہ ہے تو وہ اسلام نہیں ہے، چونکہ فلسفہ اسلام سے ہٹ کر ہے، یعنی اس سے ماورا ہے، چونکہ فلسفے کا تعلق فقط اسلام سے تھوڑا ہے، باقی مذاہب بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اسلام لگا دیا ہے تو پھر وہ فلسفہ نہیں رہے گا، پھر وہ آپ کا علم کلام بن جائے گا، یا آپ کی دینی بحث ہو جائے گی، وہ داخلی زاویہ نگاہ بن جائے گا، عقلی زاویہ نگاہ جو ہے وہ نہیں رہے گا اس میں۔ تو یہ ایک اعتراض و سوال بنتا ہے جو کیا بھی جاتا ہے۔ یہاں پر اس سوال کی طرف ناظر ہو کے تو جواب نہیں دے رہے، لیکن ایک مطلب بیان کر رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے، اگرچہ اس کو کسی اور جگہ پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ دینی جہان بینی نے ایک اور پہلو سے فلسفے پر اثر ڈالا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دین کے وجودیاتی مطالب جو قرآن اور معتبر روای متون میں بیان ہوئے ہیں، فلسفیوں کو نہ صرف مسائل کے تعین اور ان کی سمت معین کرنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں، بلکہ نئے مسائل کے پیش کرنے اور نئے استدلالات وضع کرنے میں بھی مؤثر رہی ہے۔ یہ متون اپنا دینی جو ورلڈ ویو ہے، یا متون دینی جو ہیں، قرآن اور معتبر روای متون جو ہیں، وہ اس طرح مؤثر واقع ہوئے ہیں۔ تو چونکہ فلسفے میں اسلام کا، متن دینی کا یہ کردار رہا ہے، یعنی وہ اس کے لیے ایک مسئلے کو پیش کرتا ہے کہ جس کے اوپر پھر وہ
عقلی طور پر اس پر تحلیل کرتا ہے کہ جو ایک حقیقت ہے جس کی طرف کوئی اور فلسفی بھی متوجہ نہیں ہوا ہے، لیکن دین اس کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتا ہے۔ اب وہ مسئلہ دین کے اندر ڈسکس ہوا ہے، لیکن وہ آ کر اس مسئلے کو اٹھا کے اس پہ عقلی بحث کرتا ہے، نہ یہ کہتا ہے آیت و روایت یہ کہتی ہے، بلکہ عقلی بحث اس کے اوپر کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مسئلے کے تعین کے اندر بھی جو ہے وہ دین جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے نئے استدلال ملتے ہیں، مثلا پہلے جو ہے وہ عقلی استدلال کے ساتھ حقیقت کو کشف کیا ہے، لیکن وہ استدلال کمزور ورنہ پائیدار نکلے ہیں۔ لیکن دین کے اندر ایک عقلی استدلال ذکر ہوا ہے کہ جس کی طرف توجہ اس وجہ سے نہیں ہے چونکہ وہ متن دینی میں آیا ہے، وہ قرآن میں ذکر ہے، وہ روایت میں ذکر ہے، تو کوئی اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا جو مسلمان نہیں ہے، یا جو فقط عقل صرف پر جو ہے وہ اعتماد کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک فلسفی آ کر اسی مسئلے کو، اسی استدلال کو اٹھا کر تحلیل کرتا ہے تو ایک نیا استدلال بن جاتا ہے۔ یا مثلا جب وہ ایک نظریے تک پہنچتا ہے عقل کے ذریعے، لیکن جب قرآن کی خدمت میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہیں، قرآن میں مطلب کچھ اور بیان ہوا ہے، تو یہ فلسفی پھر اپنی فہم میں تھوڑا سا مشکوک ہو جاتا ہے کہ قرآن میں تشکیک نہیں کرتا، چونکہ وہ پہلے عقلی دلائل کے ساتھ قرآن کی حقانیت، اس کی سچائی کو ثابت کر چکا ہے، تو لہذا قرآن میں تو شک کرنا کا کوئی مجال باقی نہیں بچتی ہے۔ پھر وہ اپنی فہم میں شک کرتا ہے کہ شاید میں نے جو نتیجہ نکالا ہے یہ نتیجہ غلط نکلا ہے، میرا کہیں استدلال میں جو ہے دلیل کے اندر کہیں کوئی فیلسی رہ گئی ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ پلٹتا ہے، دوبارہ سوچتا ہے، تدبر تفکر کرتا ہے، اور ایک استدلال نیا لے کر آتا ہے کہ جو پہلے کسی بھی فلسفی نے اس کو بیان نہیں کیا تھا۔ تو اس طریقے سے بھی دین جو ہے اس کے لیے مؤثر واقع ہوا ہے فلسفے کے لیے، اس وجہ سے اس کو فلسفہ اسلامی سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک دین کی تاثیر کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بیان کیا، اور میں نے اس سوال کو ذکر کر کے توجہ بھی دلا دی ہے۔ جو کچھ ہم نے اب تک کہا اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدر المتعلہین سے پہلے ان بہت سے مسائل کے حوالے سے جن کا فلسفے کو سامنا تھا، کس قسم کی فکری کشمکش اور تنقیدی معرکہ آرائی برپا تھی۔ یعنی آپ کو پتہ چل گیا اب یہاں پر کہ علم کلام کیا کر رہا تھا، عرفا کیا کر رہے تھے، فلسفہ مشاہ کیا کر رہا تھا، اپنا حکمت اشراق جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، یہ مکتب فکر، ان کے درمیان جھگڑا کیا چل رہا تھا، کون سے مسائل پر ڈیبیٹ چل رہی تھی، ایک دوسرے کو جو الزام دے رہے تھے کن مسائل کے اندر دے رہے تھے، یہ کشمکش موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی فکری کشمکش میں ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ثالثی کا کردار ادا کریں، مختلف آراء کو حد المقدور ایک دوسرے کے قریب لائیں، یا اگر مصالحت کرنا ممکن نہیں ان کے لیے تو پھر مضبوط دلائل کی بنیاد پر کسی ایک رائے کے حق میں فیصلہ کریں کہ مثلا فلسفی ٹھیک کہہ رہا ہے، عارف ٹھیک کہہ رہا ہے، متکلم ٹھیک کہہ رہا ہے، کون ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو یہ ثالثی کا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت رہی ہے۔ تو مختلف شخصیات نے سامنے آ کے یہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ابن سینا نے یہ کوشش جو ہے وہ کی ہے، چونکہ ابن سینا سے بھی پہلے فلسفے کے اندر اور دوسرے مکاتب فکر کے درمیان علمی نزاع اور جھگڑا موجود تھا، عرفان کے حوالے سے بھی۔ تو یہاں پر ہمیں ابن سینا کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے، اگرچہ وہ ابتدا میں عرفان سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ اگر ابن سینا کا فلسفہ دیکھیں تو وہ خالص عقلی بنیادوں کے اوپر بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے کہیں پر بھی عرفانی ذوق، عرفانی مطالب کی طرف رجحان نہیں دکھایا، اور عرفانی مطالب کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، مگر زندگی کے آخری ایام میں وہ اس کے قائل ہو گئے تھے۔ دلیل کیا ہے ہمارے پاس اس کی؟ ان کی کتاب الاشارات و تنبیہات، جو ان کی آخری کتاب شمار ہوتی ہے، آخری کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے، اس کی نمت نہم میں، یعنی ان کی مختلف نمتوں میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، پہلی نمت، دوسری نمت، تیسری نمت، تو اس کے نمت نہم میں، نامی نمت کے اندر انہوں نے عرفانی مباحث کی توضیح دی ہے، اور اس طریقے سے فلسفہ اور عرفان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جناب ابن سینا کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی، یعنی جو وہ چاہتے تھے مکمل سازگاری کے، مثلا یہ کہیں کہ فلسفی اور عارف ایک ہی چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اگرچہ ان کے راستے، ان کی اپروچز مختلف ہیں، لیکن راستہ جو ہے وہ ان کا درست ہے، ایک ہی حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ سازگاری ایجاد کرنے کی کوشش تو کی، لیکن اس میں کامیاب جو ہیں وہ نہ ہو پائے۔ دوسری بڑی شخصیت کے جو اس ثالثی کا کردار ادا
کرنے کی کوشش کی اپنی زندگی میں، وہ جناب شیخ اشراق شہاب الدین سہروردی تھے، کہ جنہوں نے اصلاً حکمت اشراق کی بنیاد ہی فلسفہ و عرفان کو قریب لانے کی غرض سے رکھی تھی، مگر ان کا یہ فکری نظام اس مقصد میں اتنی کامیابی حاصل نہ کر سکا جتنی مشائی فلسفہ کے مقابلے میں ایک نئے فلسفیانہ مکتب کے طور پر ابھرنے میں حاصل ہوئی ہے۔ یعنی جناب حکمت اشراق سازگاری تو فلسفہ عرفان میں ایجاد مکمل طور پر نہ کر سکے، لیکن مشائی فلسفے کے مقابلے میں ایک نئے مکتب کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب خواجہ نصیر الدین طوسی کو دیکھا جائے تو انہوں نے فلسفہ اور کلام کے درمیان جو ہے سازگاری ایجاد کرنے کی اور ثالثی ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ فلسفہ اور کلام دونوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب تجرید الاعتقاد کے ذریعے فلسفہ اور کلام کے مابین مصالحت اور منصفانہ فیصلے کی کوشش کی، اور ان کی اس کاوش کی کامیابی نے فلسفیوں اور متکلمین کے درمیان کشمکش کو ختم کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں جناب خواجہ نصیر الدین طوسی کے بعد مکتب تشیع کے اندر علم کلام فلسفی ہو جاتا ہے۔ اب جناب خواجہ نصیر الدین طوسی نے تجرید الاعتقاد لکھی، اس کے اوپر پھر مختلف شروحات لکھی جانے شروع ہوئی، اہل سنت نے بھی اس کے اوپر شروحات لکھی، مکتب تشیع کے علماء نے بھی اس کی شروحات لکھی، اور ان میں سے ایک مشہور ترین شرح جو ہے جناب علامہ ہلی نے لکھی تھی، جس کا نام پھر انہوں نے لکھا کشف المراد، یہ کتاب اب حوزے کے اندر مدارس کے اندر جو ہے وہ علم کلام کی ایک اعلیٰ درجے کی کتاب کے عنوان سے تدریس کی جاتی ہے۔ تو اب جب علم کلام جو ہے وہ آپ اس میں جا کر دیکھیں، اس کتاب میں اس کا پہلا حصہ فلسفے پر مشتمل ہے، اس کا دوسرا حصہ الہیات خدا شناسی کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اب پہلا حصہ فلسفے کو کیوں انہوں نے وہاں پر ذکر کیا علم کلام کے مقدمے کے طور پر، تاکہ کلامی مسائل کو فلسفی مبانی کے تحت حل کرنے کی کوشش کریں، وہ مسائل کے جن کو متکلم حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اپنے مبانی کی وجہ سے ان کو حل نہیں کر پا رہے تھے، جناب خواجہ نصیر الدین طوسی نے ان کو بہترین طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ تجرید الاعتقاد کے اندر بعض مطالب جو فلسفی ہیں ان پر تنقید کی ہے جناب خواجہ نصیر الدین طوسی نے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں لیا جا سکتا کہ جناب خواجہ جو ہیں وہ فلسفے کے مخالف ہو گئے تھے تجرید کے اندر، نہ مخالف نہیں تھے، بعض نظریات کو ایک کلامی روش کے اندر رہ کر تنقیدی نگاہ سے دیکھا ہے، لیکن فلسفے کو ایک بنیادی کردار دیا ہے کلامی مباحث کو حل کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا اور ان کے بعد کے دور میں فلسفے نے بیشتر مسائل میں کلام کی جگہ لے لی، اور ان کی جس کی گواہی کیا ہے بعد کے کلامی متون سے بھی ملتی ہے۔ یعنی اب زیادہ فلسفہ پڑھا جاتا ہے علم کلام میں، آج بھی آپ دیکھ لیں علم کلام کی ایک دو کتاب پڑھی جاتی ہے، لیکن زیادہ جو کلامی مباحث کو حل کرنے کے لیے جس علم کی طرف جایا جاتا ہے وہ فلسفہ ہے۔ ایک ملا صدرا کی فلسفے کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور پھر کلامی مباحث کو حل کیا جاتا ہے۔ یوں کلام فکری نزاع کے میدان سے باہر ہو گیا، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، یہ باہر ہونے سے جو ہمارا نزاع ختم ہو گیا، غالبی فکر بیان کر رہے ہیں، ورنہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے بعد سے بھی فلسفہ اور کلام میں نزاع اور جھگڑا چلتا رہا ہے۔ ہمارے فقہا، ہمارے علماء جو ہیں وہ فلسفے کے مد مقابل رہے ہیں، کتابیں بھی لکھتے رہے ہیں، درسوں میں ان کی مخالفت بھی کرتے رہے ہیں، لیکن غالب یہ آ گیا کہ جب بھی علم کلام کی بحث ہوتی تھی تو ان میں جو مبانی ڈسکس ہوتے تھے وہ فلسفیانہ بنیادوں کے ذریعے ہی آگے لے کر چلا جاتا تھا۔ لیکن آج کے اس جدید دور میں کہ جو ہم 2025 میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر یہاں پر اگر ہم علمی جو تشیع کے اندر موجود ہے فضا اس کو مد نظر رکھتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ علم کلام جو ہے متکلمین جو ہیں دوبارہ ابھر کر سامنے آئے ہیں، ایک رقیب، مضبوط رقیب کے طور پر فلسفے کے سامنے دوبارہ آئے ہیں، اور مختلف کام اور بہت ہی منظم اور بہت ہی بہترین کام جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں کہ اس کو کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کتاب کے ضمن میں اس کو تفصیل سے جو ہے وہ بیان ابھی فعلاً نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ کلام جو ہے فکری نزاع کے میدان سے باہر ہو گیا، مگر مشائی اشراقی اور عرفانی مکاتب فکر کے درمیان کشمکش جو ہے وہ بس بدستور جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اور لہٰذا
یہاں پر اب ان کے اندر کہ کوئی آئے کہ جو مشائی، اشراقی اور عرفانی مکتبہ فکر کے درمیان کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے، ان کے درمیان کوئی سازگاری ایجاد کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں جناب عبودیت مزید بھی شخصیات کا نام لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ نویں صدی کے اندر، قرن نہویں ہجری کے اندر ایک معروف فقی، عارف اور فیلسوف ابن ترکا، کہ جن کی وفات 835 ہجری قمری کے اندر ہوئی ہے، انہوں نے تمہید القواعد میں فلسفہ اور عرفان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ اور ان کے بعد پھر علامہ دوانی نے ذوق تعلق کا جو ہے وہ نظریہ دیا ہے، جو کہ وحدت الوجود کے حوالے سے ایک ان کا خاص نظریہ تھا، لیکن اس میں بھی وہ فلسفہ عرفان کے درمیان مصالحت اور ہم آہنگی ایجاد کرنے کے اندر اتنا زیادہ کامیاب جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ اس کے بعد جو بڑی شخصیت آتی ہے میر داماد کی ہے، کہ جو ملا صدرہ کے استاد رہے ہیں، جو بہت زیادہ تاثیر چھوڑی ہے ملا صدرہ کے اوپر۔ تو میر داماد ان کا تذکرہ کرتے ہیں جناب عبودیت، کہ فرماتے ہیں کہ جناب عبودیت انہوں نے اپنے فلسفی نظام کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ حکمت یمانی۔ علامہ دوانی کے نظریے کی ایک اصلاح شدہ صورت پیش کی ہے جناب میر داماد نے، یعنی جو حکمت یمانی کے اندر ایک فلسفی نظام پیش کیا ہے، وہ جناب علامہ دوانی جو ان سے پہلے تھے ان کی ہی نظریے کی ایک اصلاح شدہ صورت جو ہے وہ جناب میر داماد نے اپنے نظام میں بیان کی ہے۔ یہی نظریہ ایک وقت میں صدر المتعلقین کو بھی قابل قبول تھا، یعنی یہ اصالت الماہیت کی بحث میں ہم جا کر تفصیل سے پڑھیں گے کہ جناب صدر المتعلقین جو ہیں وہ اپنے استاد سے متاثر ہو کر بعض نظریات کو مانتے تھے۔ ان میں سے ایک اصالت الوجود میں اصالت الماہیت کا نظریہ تھا، کہ ماہیت کو اصیل مانتے تھے، وجود کو اعتباری مانتے تھے، کہ اس کی تفصیل ہم اس کی اپنی فصل میں جا کر پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی نظریہ ایک وقت میں صدر متعلین کو بھی قابل قبول تھا، اور ان کی معروف جو رسالہ سریان الوجود ہے، اسی نظریے کی توضیح ہے۔ کہ میں نے جب کتاب کی آپ کو وضاحت کی تھی جناب ملا صدرہ نے کون کون سی کتابیں لکھی، اس میں سریان الوجود کا تذکرہ کیا تھا، اس 10 کی طرف رجوع کریں، وہاں پر انہوں نے جو فلسفے کو بیان کیا تھا وہ اصالت الماہیت کے عنوان سے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ تاہم اس نظریے پر بھی اصالت ماہیت کی فکری چھاپ غالب تھی، جس کے باعث وہ بھی ناقابل قبول قرار پایا، اور نتیجتاً مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہا، یہاں تک کہ صدر المتعلقین نے حکمت متعالیہ کے پیش کرنے کے ذریعے اس مسئلے کا حل فراہم کیا اور اس فکری بحران کو ختم کیا۔ تو یہاں تک پوری ایک فضا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا کچھ گزرا۔ تو حکمت مطالعہ ابن سینا کے نظام مشائی، سہروردی کے نظام اشراقی کی مانند فلسفے کا ایک مکمل اور منظم دورہ ہے، جو الہیات عامہ یعنی فلسفی قاعدے جو عمومیت رکھتے ہیں، الہیات خاصہ یعنی خدا شناسی کی بحث اور علم النفس جیسے موضوعات پر مشتمل ہے۔ حکمت متعالیہ کو دیگر فلسفی نظام مخصوصاً مشائی اور اشراقی فلسفے سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اصالت الوجود اور اعتباریت ماہیت ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملا صدرہ کے فلسفے کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اصالت الوجود اور اعتباریت ماہیت ہے۔ یعنی اگر کوئی ملا صدرہ کے فلسفے کو رد کرنا چاہتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ دوسرے مبانی کے اوپر کام کرے اور پھر اس کے نتائج کو رد کرنے کی کوشش کرے اور وقت صرف کرے، وہ آ کر اصالت الوجود کو اگر رد کر دے گا، ملا صدرہ کی فلسفے کی جو پوری عمارت ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ تو فرماتا ہے جس طرح انسان کی تمام خصوصیات اس کی نفس ناطقہ سے پیدا ہوتی ہیں، تمثیل دے رہے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں انسان کی جو بنیادی ترین خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ نفس ناطقہ، نفس ناطقہ رکھنا، کہ یہ اس کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، اس کی فصل ممیز ہے۔ بالکل اسی طرح حکمت متعالیہ کی تمام امتیازی خصوصیات اصالت الوجود اور اعتباریت ماہیت جیسے نظریے کے پیش کرنے اور اسے فلسفے کے مختلف ابواب میں استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نظریہ اس فلسفی نظام میں ایک کلیدی چابی ہے، ماسٹر کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے ذریعے ملا صدرہ نے فلسفہ کے کئی درینہ جو
قفل شدہ مسائل تھے ان کو حل کر دیا، یعنی حل نہیں ہو رہے تھے لیکن اس کو جو ہے وہ جناب ملا صدرہ نے جو ہے وہ اس کو حل کیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ملا صدرہ نے اپنے اس اصالت الوجود کی بنیاد پر کھڑا کیا جانے والے فلسفہ جو ہے اس کے ذریعے کیسے مسائل کو حل کیا ہے، کون کون سے وہ اہم ترین مسئلے تھے کہ جن کو حل کیا ہے اور امتیازی خصوصیت حاصل کی ہے باقی مکاتب فکر کے اوپر، اس کو یہاں پر مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو ہم چونکہ اپنی خاص جگہ پر جا کر پڑھیں گے تو میں یہاں ان کی توضیح نہیں دے سکتا، فقط آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ مسائل تھے۔ مثلا ملا صدرہ نے کیا کیا، اصالت الوجود کی بنیاد پر فلسفہ قائم جو کیا ہے اس کے ذریعے پہلا ایک کام کیا کہ نئے مسائل کو پیش کیا ہے، یعنی پہلے جو فلسفی مکاتب فکر تھے ان کے پاس یہ والے مسائل ڈسکس نہیں ہوتے تھے، مثلا ماہیت کا طولی اور جمعی وجود، جسمانیت الحدوث، نفس کا جسمانیت الحدوث ہونا، قاعدہ بسیط الحقیقت کل الاشیاء، تقدم و تاخر کی جو بحث آتی ہے اس میں تقدم بالحقیقہ اور تقدم بالحق جیسے مفاہیم اور اصطلاح کو متعارف کروانا، یہ ایک نئے مسائل تھے جو پچھلے مکاتب فکر میں ڈسکس نہیں ہوتے تھے۔ ایک اور کام جو ملا صدرہ کے فلسفے نے آ کر کیا وہ یہ کہ پہلے سے موجود مسائل کا حل پیش کرنا، مسائل موجود تھے، حل نہیں تھا، جناب ملا صدرہ نے ایک بہترین حل پیش کیا۔ ان میں کون کون سے مسائل شامل ہیں، مثلا کہ علت و معلول کے درمیان رابطے کو وجود رابط بیان کرنا، کہ علت اور معلول کے درمیان رابطہ جو ہے وہ کیا ہے، معلول عین الربط ہے، علت کی نسبت رابطی تعلق رکھتے ہیں، معلول وجود رابط ہے، کہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ عالم جسمانی کا زمانی حدوث، یعنی حدوث سے زمانی کو فلسفیانہ بنیاد پہ بیان کرنا، جو کہ پچھلے فلسفے کے اندر بہت زیادہ مشکل تھا، عالم کو قدیم ہی سمجھتے سے ہر اعتبار سے، لیکن جناب ملا صدرہ نے حرکت جوہری کے مبنے کے ذریعے عالم جسمانی کے حدوث کو ثابت کیا ہے۔ ماد جسمانی کی عقلی توضیح جو کہ نہ شیخ اشراق کر سکے، نہ جناب ابن سینا کر سکے، نہ کوئی اور کر سکا، موصل افلاطون کی تفہیم ایک نئے انداز میں پیش کی ہے۔ تیسرا جو بنیادی کام کیا جناب ملا صدرہ نے، درست فلسفی توجیحات فراہم کرنا، مثلا مسئلہ موجود تھا، وضاحتیں بھی موجود تھی، لیکن ایک بہترین وضاحت فراہم کی ہے۔ ان مسائل کے لیے فلسفیانہ وضاحت فراہم کرنا جن کی پہلے درست عقلی توضیح موجود نہ تھی، مثلا ماہیت کا وجود سے متصف ہونا، سیال اور ثابت کے مابین تعلق، کہ ایک مجرد چیز ہے جو کہ ثابت ہے، ایک مادی چیز ہے جو کہ متغیر ہے، ان کے درمیان رابطہ کیسے برقرار ہوگا، کیسے ایک مجرد چیز جو ہے مادی چیز کو خلق کر سکتی ہے، حالانکہ جو ثابت ہے وہ سیال چیز سے کیسے ربط کی ایجاد کر سکتا ہے، حادث کا قدیم سے تعلق کیسا برقرار ہوگا، خداوند کا علم تفصیلی ذاتی، یعنی علم ذاتی تفصیلی، اس کے اوپر تفصیل سے جناب ملا صدرہ نے بات کی ہے اور اس کا حل پیش کیا ہے، موت طبیعی کی علت، اس کے اوپر بات کی ہے۔ چوتھا جو کام کیا ہے، نئے استدلالات کی پیشکش کی ہے، مثلا خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے برہان صدیقین، کہ جو آج بھی متقن ترین مضبوط ترین دلیل شمار ہوتی ہے خدا کے اس بات کے اندر، اشیاء کے بارے میں خدا کا علم حضوری، اس کو جناب ملا صدرہ نے بیان کیا، اس کو نہ جناب شیخ اشراق بیان کر سکے، نہ جناب ابن سینا بیان کر سکے، ملا صدرہ نے نیا استدلال جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ تمام موجودات میں شعور پایا جاتا ہے، قرآن جس کی طرف جو ہے وہ صراحت کے ساتھ اشارہ کرتا ہے بلکہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، ملا صدرہ نے اس کو عقلی بنیادوں پر بیان کیا ہے۔ پانچواں جو اہم کام کیا ہے، اعتراضات کے جوابات اور نئے اعتراضات کا حل، ان میں یہ والے مسئلے جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں، آپ خود اس کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیں، وقت چونکہ کم ہو گیا ہے اور تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، اب سارے مباحث کو میں یہاں پر جو ہے مکمل طور پر توضیح کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، مثلا کون سے اعتراضات کے جواب ہیں، مثلا وجود ذہنی پر اعتراضات ہے، ابن کمونہ کے اشکالات کے جواب، فخر رازی کے اعتراضات کے جواب ہیں، شیخ اشراق کی جو مشائیوں کے اوپر اعتراضات ہیں ان کے جواب دیے، اصالت الوجود پر کیے جانے والے اعتراضات کے جواب دیے، قاعدہ امکان اشرف پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیے، اور چھٹا کام کیا ہے، ان مسائل کے مقابل میں نئی اور نکتہ آفرین موقف اختیار کرنے میں کامیابی حاصل کرنا، جو پہلے سے فلسفے میں زیر بحث آ چکے تھے اور جن کے بارے میں اکثر فلاسفہ کا ایک عمومی موقف رائج تھا، یعنی نفی کے اندر ایک موقف رکھتے تھے، لیکن جناب ملا صدرہ نے جو ہے اپنا ایک مثبت موقف اس کے اندر ایک اپنا اختیار کیا، جیسے حرکت جوہری کو جناب ابن سینا قبول نہیں کرتے تھے، اس کو رد کرتے تھے، اس کے مقابل میں اس کو
मुस्बत राय दी और इसको साबित किया। इत्तेहाद अक़ल व माक़ूल को इब्न सीना नहीं मानते थे, जनाब मुल्ला सदरा ने साबित किया है। सोवर जुज़इया का सुदूरी क़याम, नफ्स में यानी नफ्स के अंदर सोवर जुज़इया सुदूरी क़याम रखते हैं कि इसकी तफसीलात अपने मकाम पर आएंगी। ख्याल का मुजर्रद होना जनाब इब्न सीना साबित ना कर सके, लेकिन जनाब मुल्ला सदरा ने जो है साबित किया। वहदत शख्सी वजूद को जनाब मुल्ला सदरा ने फ़लसफ़ियाना अंदाज में जो है वो बयान किया। और सातवां एक मसला जो है वो कदम जो उठाया, ऐसे मसाइल में तहकीक में कामयाबी हासिल करना जिन्हें गुज़श्ता फ़लासफ़ा ने या तो मुख्तसर बयान किया था या उन्हें इबहम बाकी रह गया था। जैसे इब्न सीना ने यह कौल इख्तियार किया, बयान किया कि अल-वक़ूफ़ु अला हक़ाइक़िल अशिया लैसा फ़ी क़ुदरतिल बशर, यानी हकीकत अशिया की तरफ अशिया की हकीकत तक पहुंचना बशर की कुदरत में नहीं है। इसको वजाहत से बयान किया। ये एक कायदा मौजूद है फ़लसफ़ी, अल इल्म बिस्सबब ताम यूजिबुल इल्म ताम बिल मालूल, यानी अगर आपको सबब ताम इल्लत तामा का इल्म हासिल हो जाए तो आपको मालूल के बारे में जो है इल्म ताम हासिल हो जाएगा। या इसी तरीके से अल इल्म बिस्सबब ला यहसुलु इल्ला मिन जिहतिल इल्म बिसबब, साहिब सबब के बारे में इल्म आपको तब हासिल होगा जब आपको सबब का इल्म हासिल होगा। तो ये कायदा है, इसको तफसील के साथ बयान किया है। नफ्स और उसकी जो कुवा है उनका बाहमी ताल्लुक बेहतरीन अंदाज में जनाब मुल्ला सदरा ने बयान किया है। और इसी तरीके से पहले से मौजूद मसाइल को मजीद गहराई के साथ बयान किया, जैसे तंजीह खुदा, तौहीद अफ़ाली को बयान किया। बज़ाहिर मुतआरिद नज़रियात में तत्बीक देने और उनका तारुज़ रफ़ करने में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है, जैसे कलामी और फ़लसफ़ी आरा में तारुज़, जैसे आलम हादिस है या कदीम, इसको हल करने की कोशिश की है। यानी इस तारुज़ को कैसे हल किया उन्होंने, फ़लासफ़ा के दावे यानी फैज़ दाइमी, यानी खुदा का मुसलसल फैज़ान फैज़ दाइमी है, और मुतकल्लिम का दावा है कि ज़मानी हुदूस, फरमाया ज़मानी हुदूस और फैज़ का दाइमी होना ये आपस में मुतज़ाद टकराव नहीं रखते हैं। इसी तरह फ़लसफ़ी और इरफानी आरा के दरमियान तारुज़ को बरतरफ करना जो हकीकत और वाक़ियत के बाब में है। वहदत वाक़इयत जो उरफा का नज़रिया है और कसरत वाक़इयत जो फ़लासफ़ा का नज़रिया, इनके दरमियान तारुज़ को ख़त्म किया तशकीक के ज़रिए। उरफा कहते थे फ़कत वहदत है, फ़लासफ़ा कहते थे कसरत हकीकी है। तो ये झगड़ा चल रहा था उरफा और फ़लासफ़ा के दरमियान। जनाब मुल्ला सदरा ने तशकीक वजूद का नज़रिया देकर ये साबित किया, वहदत भी हकीकी है, कसरत भी हकीकी है, कि इसको हम तशकीक वजूद के बारे में फसल में जाके तफसील से जो है वो बात करेंगे। 10वां जो बड़ा काम किया इन्होंने वो ये कि चंद बड़े और अहम मुतनाज़ फ़लसफ़ियाना मसाइल में सही नज़रिए की तायीन में कामयाबी हासिल की, जैसे मादा और सूरत के दरमियान इत्तेहादी तरकीब को साबित करना, बरखिलाफ मशहूर कौल के जो इंज़मामी तरकीबी कायल थे कि इसका तफसील से इन मसाइल पे हमारी चूँकि डिस्कस होनी है इसलिए मैं इसकी वजाहत नहीं दे रहा हूँ। ये साबित करना कि तशख़्ख़ुस वजूद के ज़रिए हासिल होता है, जैसा कि फ़ाराबी का कौल है, बरखिलाफ मशहूर कौल के जो कि कहते थे कि अवारिज़ मुशख़्ख़िसा के ज़रिए तशख़्ख़ुस हासिल होता है। मुल्ला सदरा ने इसको कहा कि नहीं, तशख़्ख़ुस वजूद के ज़रिए, ना कि अवारिज़ मुशख़्ख़िसा के साथ। वजूद में तशकीक को साबित करना और ज़ात में तशकीक को रद्द करना, यानी माहियत के अंदर तशकीक को रद्द करना, ये ज़ाती में से मुराद या माहियत है, माहियत में तशकीक को रद्द करना, जैसा कि शेख इशराक का कौल था, वो माहियत में तशकीक के कायल थे, इसको रद्द किया। जाल के अंदर जाल का वजूद से मुताल्लिक होने को साबित करना, माहियत से मुताल्लिक होने को रद्द करना। असालतुल वजूद और माहियत इसी तरीके से है कि फ़लसफ़ा असालतुल वजूद वाले कहते हैं कि जाल वजूद हुआ है, और माहियत वाले कहते हैं जाल माहियत हुई है। जाल का ताल्लुक वजूद से नहीं माहियत से है, असालतुल माहवी कहते हैं, जैसे शेख इशराक कहते थे। लेकिन मुल्ला सदरा ने आकर कहा कि नहीं, जाल वजूद हुआ है, खालिक ने जो जाल किया है वो वजूद को किया है, ना कि माहियत को। 11वां और अहम काम जो किया वो मुगालतों पर मबनी दलील को वजाहत करना। शेख इशराक का खुदा के वजूद पर पेश करदा मुगालता अमेज़ इस्तिदलाल और मुहक्किक खुफरी का वो इस्तिदलाल के जो खुदा के वजूद पर बगैर तौर और तसलसल के इब्ताल के पेश किया गया, उन सब को रद्द करना और उनकी खामियों को नुमायां करना कि आप लोगों की दलाइल के अंदर फैलसीज मौजूद हैं, उन फैलसीज को जो है वो वाज़े तौर पर जो है वो बयान किया। ये जनाब मुल्ला सदरा ने हिकमत मुतालिया में कामयाबियाँ जो हैं वो हासिल की हैं। इसके अलावा भी बाज़ अहम मतालिब हैं, इंशाअल्लाह इसको फिर बाद वाले दर्स में देखते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।